بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ افغانستان جو ہے نا وہ ہمارے لیے مستقل سر درد بننے والا ہے، اور خواجہ آصف نے جو کہا، خواجہ آصف کا جو بیان ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہمسایہ ضرور ہے، لیکن ناظرین ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے خطے میں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے بگرام ایئر بیس واپس مانگ لی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر افغانستان ہمیں یہ ایئر بیس واپس نہیں دیتا تو بہت برا نتیجہ نکلے گا۔ ناظرین رشیا جو ہے وہ نیٹو کی جو حدود ہے، جو ان کی استونیا کے اوپر اس کے طیاروں نے پروازیں کی، آگے سے انہوں نے جناب جوابی کارروائی کی اور رشیا کے جو طیارے ہیں وہ واپس آئے۔ یہی نہیں، بڑی اہم ڈیولپمنٹ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، پرتگال نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یاہو نے کہا ہے کہ میں امریکہ سے واپس آ کر اس کا جواب دیتا ہوں۔ ناظرین صورتحال بڑی جو ہے نا وہ کمپلیکس، کمپلیکیٹڈ ہونے جا رہی ہے۔ آخر بگرام ایئر بیس امریکہ کو کیوں چاہیے؟ ہمارا عربوں کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، اور پھر چین جو ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہاں سے چین صرف 1 گھنٹے کی مسافت کے اوپر ہے۔ اب طالبان تو نہیں دیں گے بگرام ایئر بیس واپس، تو پھر خطے میں کیا ہوگا؟ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہیکرز کے حملوں کے بعد جو ٹرینوں کا، ایئرپورٹس کا یورپ میں، برطانیہ میں حال ہوا ہے، وہ سچویشن کیسی ہے، لوگ رل گئے ہیں۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں خاص طور پر جاننا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت خطہ جو ہے مڈل ایسٹ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ والا پاکستان، چائنا، افغانستان، یہاں کیا کھیل رچنے والا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی طرف کے محتاج نہیں، لائف فرام مکہ، اس وقت مکہ میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت لگ رہے ہیں، کیا بات ہے اسامہ صاحب، پھر آج مبارک لینے۔ اور آج تو آپ وہ جو ہے نا جب سے معاہدہ ہوا ہے تو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کفیل والی فیلنگ آ رہی ہے۔ آپ تو مکمل کفیل بن چکے ہیں۔ بہرحال کیا لگ رہا ہے خطے میں کیا کھیل رچایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے آج واقعی فیل یہی کیا، دھڑکے دھڑکے جو ہے نا مارنے کی تھوڑی سی وہ جیسے کہتے ہیں اٹیمپٹ کی، پر عربی میں پھنس رہا تھا۔ اب جملے ڈائلاگ یاد کرنے ہیں کل عربی والا پراپر، وہ لال والا جو پہن کے، پھر دیکھیں آپ ادھر ابھی کسی کا پاؤں بس میں آ گیا، کہیں اس پہ آ گیا، تو میں نے ساتھوں کو انگلش میں جو دھڑکا تو وہ بیچارے اس میں تھے۔ تو بعد میں ہم نے تو اب یہی کہنا تھا کہ بھائی صاحب اب آپ لوگوں کی سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ہم دھڑکے دھڑکے آپ کو مار سکتے ہیں جو اتنے عرصے سے سہ رہے تھے۔ بس اصل بات اس کی ہے کہ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یہ ادھر جا رہی ہے جہاں ہم آپ کو بہت عرصے سے بتا رہے تھے۔ اب تو آپ مجھے یہ بتایا کریں کہ ہاں جی جیسے جیسے کہہ رہے تھے اب ہمیں یقین آنے کو آ رہا ہے۔ یورپ کے لیے 27 اکتوبر کا بتایا جا چکا ہے کہ 27 اکتوبر سے پہلے نیٹو یورپ سب سے اس سال کا ہائیسٹ ٹائم ہوگا جب ان کی آپس میں کوئی نیا ملک آپس میں نبرد ہو جائے نیٹو کہ کسی بھی ملک پہ حملہ ہو جائے اور وہ آگے سے جواب دے دے، نیٹو ایک بہت بڑا اٹیک کر دے، بڑا مربوط ہو وہ اٹیک، بڑا جیسا وہ 45 طیارے ایک ہی دن میں اڑائے تھے نا اس سے بھی کوئی بڑا، اور ڈائریکٹ پیوٹن پہ ہو، اس کے بھرپور چانسز ہوں گے۔ اس کے بعد جو یہ آپ کا پیٹ ہے بیسیکلی یہ آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئے گا، یہ جس دن انڈیا آپ پہ حملہ کرے گا اس دن آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو ہمارا معاہدہ بیسیکلی یہ معاہدہ کیا رنگ لانے کو ہے، اور یہ ہمیں ہمارے فلیٹ کو الجھانے کے لیے، یہ ہماری اس کو، یا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر رضوان جلال صاحب کے پاس جیب میں پیسے ہی نہ ہو تو میں تڑی کراؤں تو یہ پھر معافی مانگ لیں گے چپ کر کے، لیکن اگر کوئی 1 لاکھ کی گدی جیب میں ڈال دے آپ کے تو پھر آپ بھی چودھری ہو کے لڑنے بڑھنے کی طرف چلے جائیں گے۔
تو بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ کریٹ کی گئی ہے پاکستان کو سعودیہ کے ساتھ پیٹ کروا کر، تاکہ انڈیا کو یہ کان ہو جائے کہ یہ جو ان کا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ پاکستان کے پاس تو 7 دن کا مسالہ کھیلنے کا، یا 7 دن کی ان کی اکانومی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے جب یہ جنگ چلی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس ٹائم آپ کے خطے کی جتنی بھی سپر پاورز کی جیب میں جتنا بھی پیسہ پڑا ہے سب ہمارا ہے۔ چائنا کا مال بھی ہمارا ہے، امریکن مال بھی ہمارا ہے، سعودیہ کا بھی، اور سب ہم ایک ایسی قوم پیدا ہوئے ہیں اس خطے میں کہ ان کی جیبوں میں جتنا بھی مال ہے وہ ہمارے لیے۔ اور یقین جانے آپ لوگ اس بات کو میری نہیں سمجھیں گے، پوری جہاں 150 قومیں کٹھی کھڑی ہوں، پاکستانی کھڑا ہو، ہٹ کے، یہ ہٹ کے ہے۔ اور اس سے مجھے پکا یقین ہے ان کی باقی، میں جب بھی انٹرنیشنلی آتا ہوں کسی بھی کنٹری یا کہیں بھی ٹریول کر رہا ہوں، میرا یقین اور پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ مستقبل ہمارا ہی ہے، پاکستانی قوم نہیں، پورے اس پاک و ہند برے صغیر ارد گرد انہی کے اندر یہ جراثیم موجود ہیں لیڈ کرنے کے۔ بس اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فی الحال ہم ایک جنگ میں ہیں ذہنی طور پہ، جیسے کہتے ہیں نا ہماری قوم ابھی پریوردن کے اس سے گزر رہی ہے فیز سے، تھوڑی سی میچور ہوگی، ابھی تھوڑے سے کھلے اچھے سے کھا لے، تھوڑے سے بہترین رگڑا پڑ جائے، پھر ہماری قوم نے بہترین ہونا ہے۔ جب ان کو لیڈر سلیکشن کی سمجھ آ جائے گی، جب ان کو انتظامیہ کی سمجھ آ جائے گی، جب ان کو نظام کی سمجھ آ جائے گی۔ ابھی بلکہ میں نے ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ جو پی کے کا کوڈ ہے نا پاکستان کے لیے، یہ یوز نہ کیا کریں، پی اے کے کیا کریں، پاک کر کے، ورنہ پی کے کر کے تو واقعی ان کی ساری چیزوں میں پی کے ہی نظر آتا ہے کہ پیے ہوئے ہی ہیں۔ جیسے میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا بتایا کہ کرنسی ایکسچینج ہی نہیں ہے اور سوئے ہوئے ہیں، مطلب کیپٹل ہے ہمارا، دنیا کے ممالک کتنے آتے ہوں گے، کتنے لینڈ کرتے ہوں گے۔ مجھے بڑی زہر چڑھی ہوئی ہے، یقین کریں کہ انہوں نے ہمیں چاند پہ لے کے جانا ہے، انہوں نے ہمارے قرضے اتارنے، انہوں نے ہمیں جی دنیا میں ایسی جی ہمیں وہ ایک طاقتور قوم بنانا ہے۔ ہمارے پاس بنیادی جو، میرے یقین کر رحیمیہ خان جب کبھی ایئرپورٹ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوگی، ہم کہیں گے چلو یار چھوٹا سا شہر ہے، قصبہ ہے، ادھر نہیں ہو سکتی، مطلب انٹرنیشنل ہمارے کیپٹل میں نہیں، اور سارے سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو عالم ہے۔ اب یقین جانے 27 اکتوبر سے پہلے آپ کو یورپ کی خبر مل جائے گی، بہت حد تک چانسز ہے نیٹو پراپر ہو جائے۔ یاہو صاحب کا آپ کو بتایا تھا کہ جانے کے دن اس کا ذاتی ذائچہ کھولا تھا، قریب قریب لگے پھر رہے ہیں۔ بے شک اگلا بھی کمینہ ہی ہوگا، لیکن بہرحال اس کے لیے لگتا ہے کہ اب دن جو ہے کافی ٹف ہونے جا رہے ہیں، ذائچے کی بات ہے اس کے جو اس میں ریڈنگ میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا یہ معاملہ ہے، یہ جو ڈیفنس معاہدہ ہے، یہ بیسیکلی انڈیا کو موشن لگانے کے لیے، انڈیا کو بتانے کے لیے کہ بھائی صاحب تم لوگ جو سمجھ رہے ہو یہ اکیلا نہیں، اس کو ہم نے پمپ مار دیا ہے، تو ہمارے ٹیبل پہ آ، ورنہ پھر اس جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اصل میں یہ بھی ایک اندر خانے ایک میسج، پاکستان سعودیہ معاہدہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے بیسیکلی، اور اس کو اس تناظر میں زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو افغانستان کی ایئر بیس کی جو برگرام ایئر بیس کی بات ہے، دیکھیں افغانستان اس ٹائم کس کے زیادہ کلوز اس میں مانا جا رہا ہے؟ انڈیا کے کلوز تھا، پاکستان سے بڑا دور ہو چکا تھا۔ پاکستان نے ساری جتنے عرصہ بھی محنت کی یا جو بھی اب تک کی اس کی پاکستان کی اسٹریٹجی رہی، تو کافی شیلٹر بھی دیا، کافی بنانے والے ہم ہی ہیں کہیں نہ کہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، جیسے ہماری پاکستان میں ایک بہت بڑے طبقے کو ہماری اس ٹائم کی ہر وقت ہی ہوتا ہے، ایک طبقہ گورنمنٹ سے ناراض رہتا ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور اس کی تعداد ویری کرتی رہتی ہے۔ بعض اوقات جیسے کہتے ہیں کہ یہ جس طرح 45 47 کی گیمز ہیں، اس طرح کی گیمز چلتی ہیں، پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے، یہ کوئی ادھر نرالا نہیں ہے۔ اور اس کے تحت اب افغانستان بھی سیم سمجھ لیں کہ ہماری اس ٹائم کی جو بھی حکومت ہے اس سے وہ اس طریقے سے خوش نہیں ہے شاید، اور اس کی الائنمنٹ نہیں ہے۔ اور جس کو اب یہاں 2 3 جگہ سے آپ کو اس معاملے کو سمجھنا ہوگا کہ ایک تو افغانستان انڈیا کے قریب ہے، پاکستان انڈیا کنفلکٹ آپ کے سامنے ہی ابھی ریزالو نہیں ہوا، اوپر سے ٹرمپ انڈیا بھی نہیں بن رہی،
اوپر سے ٹرمپ نے ایئر بیس بھی مانگ لی. تو پاکستان زبردستی کہیں امریکن اور امریکن الائز کی زبردست وہ جیسے کہتے ہیں نا دوبارہ سے نظریہ ضرورت کے تحت استعمال ہونے جا رہا ہے. اس طرح کے بھرپور چانسز ہیں کہ ہم دوبارہ ایک بہت بڑی جنگ جو امریکن اس پہ کھیلی جائے گی اس کا کہیں نہ کہیں پارٹ بننے جا رہے ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ کوئی ٹلنے نہیں لگی. جو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ساری ختم ہو رہی, کچھ بھی ختم نہیں ہونے جا رہا. عالمی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے آہستہ آہستہ, ٹک ٹک ایک دادا شروع دسمبر تک میکسیمم ملیں گے. جو دسمبر میں ملک آپ کو نہیں ملیں گے وہ آپ کو اپریل 2026 کے بعد اس میں شامل ملیں گے. اچھا, اس کے بعد جو طالبان کا جو میٹر ہے, جو کلوزنس اس ٹائم چائنا رشیا دوبارہ کلوز ہو رہے ہیں بیسیکلی. اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہے جو ایٹ دی اینڈ ہے, ایٹ دی اینڈ جس کو کہتے ہیں وہ جنگ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی یہ کامیاب سفارتکاری ہو کہ یہ جو امریکہ نے اس ٹائم ایئر بیس مانگی ہے یہ پاکستان کی ایما پہ ہو, کہ پاکستانیوں نے کہا ہو کہ بھائی ابھی تک پتہ نہیں 50 ملین کے کتنے ڈالر تھے ان کو آپ دے رہے ہیں, ابھی بھی دے رہے ہیں, تو یہ پھر آپ کی مان کیوں نہیں رہے؟ پیسے بھی لے رہے ہیں, مان بھی نہیں رہے, ہماری بھی نہیں مان رہے. تو یہ وہ والا سین بنا ہے جو شکایت والا ہوتا ہے نا کہ یہ اچھا ایسے نہیں تو پھر ایسے, کیونکہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بارڈر جو ہے ہمیں تنگ کر رہا ہے اور ہم ڈیلی اس پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. افغان بارڈر کی سائڈ سے ہماری سائڈ پہ اتنی شدت کیوں؟ وائی؟ جب آپ لوگوں کے اپنے ہولڈ ہیں, اپنا اقتدار ہے, ہم نے اس کو سپورٹ بھی کیا کسی نہ کسی انداز سے, تو پھر یہ تیزیاں تداریاں نہیں چلیں گی. ایک سائڈ پہ کلیئر ہونا پڑے گا آپ کو. تو شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی بنائی گئی. اور دوسرا آپ کو پتا ہے نیشنل سیکیورٹی میں پاکستان اب اس کے پاس ہے اس کی صدارت, اور جو اس کی اس ٹائم کی لیڈرشپ ہے یہ ایک بہت اہم پاکستان کے پاس ایج ہے ان سینسز آف کنفلکٹس. تو اس میں بھی اور مجھے یہ ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اس ٹائم پریشر ہے افغانستان پہ یہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ہے. یہ پاکستان کا بنایا گیا پریشر ہے جو کہ اب طالبان کو اٹھانا ہے, یا ان کو پاکستانی طالبان جو سو کالڈ ہیں تو یہاں کے لٹر لفنگے سارے اکٹھے کیے ہوئے اور وہ جا کے ادھر پہنچ گئے. مطلب آپ کو پتا ہے کہ جب یہ سارا لوکل کے پی کے سب جانتا ہے اس بات کو, کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کہ یہاں کا آوارہ نوجوان جو تھا, جو بدماش تھا, ٹڑڑا جیسے کہتے ہیں نا تھن ٹوٹ قسم کے, یہ سارے کے سارے ادھر جا کے, اب ظاہری بات ہے ادھر کے کلچر میں داڑھی بھی ہے, لمبے بال بھی ہیں, اور وہ حلیہ بنا لیا, تو وہ جو ٹرو مدرسے کے پڑھے لکھے طالبان تھے یہ ان میں مکس ہو گئے, ان کی کٹ پہ آ گئے, اور انہوں نے بھتے لیے ان ایریاز میں. اور یہ اب سمجھیں ایگزیکٹلی جیسے آپ کا کچے میں ڈاکو بیٹھا ہے, جو کچے کے علاقے میں نوگو ایریا بنا کے ڈاکو جو بیٹھا ہے, اور یہ جو طالبان ہے یہ ایک ہی کیٹیگری ہے. اس کو آپ لوگ اگر ایک نہیں لیں گے تو پرابلم میں آئیں گے. اور ایگزیکٹلی یہ بی ایل اے کا سٹانس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن بی ایل اے, کچے کا ڈاکو, اور یہ جو آپ کا طالبان ہے, یہ سب ایک ہی کیسٹ کے وہ ہیں. اور یہ ٹوٹل انڈین اس پہ اسپانسرڈ وہ ہیں جو پاکستان کی اس سائڈ سے ہمیں ٹائیڈ اپ کرنے کے لیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آپ کو جو طاقت دی جا رہی ہے ویسے ہی آپ تیار ہو جائیں. انڈیا ایک بہت بڑا مربوط پراپر اٹیک کرے گا, جس میں پچھلی دفعہ 26 جگہیں تھی, پچھلی دفعہ جتنی بھی تیاری تھی اس سے کہیں زیادہ پراپر ہوگا. یہ انہوں نے ریڈ کر لیا ہے, اور یاہو آپ کو یہاں انگیج کر کے ہی چھوڑے گا. یاہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو عرب کی سیکیورٹی اور اس طریقے سے اوپنلی آنے دے. اس کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اب ڈیمیج کیا جائے اپنے ہی گھر میں. اسامہ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب تو نا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی جو ان کے فوجی ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے جب پاکستان تم پر آئے گا. یہ باتیں اب چلتی ہیں. سر اسرائیل کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ پاکستان ہی, اور ان کا اینڈ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہی ٹکر دے گا. لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ اسامہ صاحب جب یہ امریکہ بگرام ایئر بیس مانگے گا, افغانستان نہیں دے گا,
तो आने वाले दिनों में फिर कशीदगी तो बनेगी, मर्डर साथ साथ हैं। तो ये जो आग की तपश है, हमें तो पहले ही अफगानिस्तान से वो जो आ रहे हैं टीटीपी वाले, फिर ये हालात कितने मुश्किल हो सकते हैं, कोई या ये स्मूथ रहेगा आने वाला वक्त? नहीं सर जी, स्मूथ तो नहीं होने जा रहा। नवंबर तक अब आप लोगों को, बल्कि आज जब हम बात कर रहे हैं, ये जब आप वीडियो देख रहे हैं, ये दुनिया की सरकारों के लिए काफ़ी टफ टाइम शुरू होने लगा है। और एक आधी सरकार कहीं छोटी मोटी या कहीं भी दुनिया में गिर भी सकती है इसमें, इस गिरन के असरात में। और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि जितना मेडिकल से रिलेटेड आपका दुनिया में गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसके लिए सख्ती आने वाली है। तो लगता है कोई वबा भी आ सकती है, कोई वबा फूट सकती है इस आने वाले अपकमिंग अब दिसंबर तक। और वो वबा आपके लिए जितना भी एनएचएस या हेल्थ सेक्टर का जो सरकारी मुलाजिम है उसके लिए टफ होगा। अच्छा, इसी तरीके से काफ़ी आपके जो हुक्मरान हैं उनके लिए टफ होगा। कोई ना कोई हुक्मरान गिरने की या कोई भी इस तरीके की खबरें आ सकती हैं इस टाइम पे। और ये जो बॉर्डर साइड है ये अचानक हमारी बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगी अभी। और इंडिया की तरफ से बिल्कुल मुतमईन मत हो, कोई दिन ही जाता है उसने एक बहुत बड़ा आप पे अटैक करना है। और वो अटैक शिद्दत में पिछले अटैक से कोई बहुत बड़ा होगा। और वो भी कोशिश करेगा कि इस दफ़ा याहू प्रॉपरली सपोर्ट करके इतना बड़ा करे कि हम किसी तरीके रिटेलिएट के, और जो इस टाइम हमारा एक बेजा बेजा पूरे अरब में और हर तरफ हुई पड़ी है उसको हिट करने के लिए होगा। क्योंकि देखिए किसी भी सूरत दुश्मन ताकतवर हो या कमज़ोर हो, इतना मशहूर दुश्मन जो है ना वो गवारे में नहीं है क्योंकि उसके उसकी शोहरत की वजह से उसको जो सब कुछ मिलता है बेसिकली, वो जितना उसको सब पजीराई और वो सारी ताकत वो गवारा नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा अटैक कहीं आसपास आप लोगों के करीब फिर रहा है, जो इस दफ़ा होगा और वो काफ़ी शदीद होगा। और ये लोग जो कहते थे ये पिछली जंग नकली थी, ये भी कई थ्योरीज मैं सुनता हूँ, इधर भी सुनता हूँ, वैसे भी मीडिया पे। ये भी कोई कमाल ही दुनिया के लोग हैं ये भी कमाल ही दुनिया से हैं। जो 6 जहाज पर लोगों के गिर गए हैं, ट्रम्प शोर डाली कर रहा है और ये ड्रामा है मतलब पाकिस्तानी कई लोग ऐसे भी हैं, ये व्लॉगर्स आप लोगों के जो है ना, कई जो बैठे खबरें सुना रहे हैं, उन्होंने थ्योरीज बेची हुई है ना। ठीक है भाई, आप हुकूमत मुखालिफ हो, बिल्कुल सारी दुनिया में ही होते हैं, कुछ साथ होते हैं, कुछ एंटी होते हैं, एंटी इवन स्टेट लोग भी होते हैं। हुकूमत के क्या, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी पूरी दुनिया होती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतनी कमाल तरीके से तो आप मुखालफत ना करेंगे, 6 जहाज गिरा दिए, आप कहें कि ये ड्रामा था मतलब ये जंग नहीं थी, ये ड्रामा था। देखो ये भी ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि मुझे एक अरबी मिला, अरबी क्या था, हाफ ही था, अब अरबी बन चुका था कोई अपने पाकिस्तान का, लेकिन वो अब अरबी हो चुका था तकरीबन। तो वो ये कह रहा था कि ये जंग ड्रामा थी मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा ये 6 जहाज गिरे, ट्रंप ने 10 के 28-50 दफा उसका क्रेडिट लिए और बताया दुनिया को। तो अब यूं तो ना करो कि अमेरिकी सदर शुगर लगाई जा रहा है हमारे ड्रामे में, और एक्टर बना हुआ हमारे ड्रामे में। ऐसा नहीं था। तो इसलिए ये है कि इस तरह की जो बातें ये सब चलती रहती हैं। जंग बहुत करीब है, पाकिस्तान इंडिया भी अब हमारे करीब करीब पकने लगी है। यूरोप बिल्कुल अंडर थ्रेट, बहुत करीब आ गया। ये साइबर अटैक हुआ है, अभी एस्टोनिया पे परवाजें शुरू हुई हैं, ये बहुत करीब करीब है कि अचानक आपको एक बहुत बड़े टकराव की खबर मिले। तो यूरोप वालों को तैयारी की ताकीद है, तैयार रहें, टिकटों के पैसे कैश जेब में रखें, फूड शूड के बैग्स तैयार रखें, अपनी एहतियातें बिल्कुल प्रॉपर रखें, आयतुल कुर्सी की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करें। और सेकंडली ये है कि पाकिस्तानी कौम अब भी इस दफ़ा भी अभी भी आपके सैलाब को टला नहीं है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्योंकि वो जहाँ तक व्लॉगर्स थे वहाँ तक सैलाब था, जहाँ व्लॉगर नहीं है वहाँ सैलाब नहीं है। हालांकि सेवन डूब गया है, सेवन के इलाके डूब गए हैं, दादू के इलाके डूब गए हैं, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल सिंध है बेचारा, वहाँ उस तरीके से व्लॉगर नहीं है। जैसे लाहौर ज्यादा कवरेज थी, पंजाब की टेल आई तो खत्म हो गया सलाम फिर पता चला जब एक आधा कोई वो जैसे एंकर का इलाका निकल आया, 2-4 उनका निकल आया, तो दुनिया को पता चल गया।
آپ یقین جانے جو سندھ میں ایریاز ہیں وہاں نہ کوئی بلاگر ہے نہ کوئی وہ ہے، کون بتائے دادو ڈوبا پڑا ہے، سیمن ڈوبا پڑا ہے، پھر مشینریاں بھی ویسی ہیں وہاں کی، تو اس لیے۔ اور ابھی ایک دو سپیل مزید رگڑا آپ کو دے سکتے ہیں، نومبر سے پہلے کوئی اتنی اچھی امیدیں نہ لگائیں قدرتی آفات کو لے کے، جتنا آپ لوگ ریلیکس ہونے لگ جاتے ہیں، اتنا ریلیکس مت ہو۔ اور اب سمجھ آ گئی ہو جن لوگوں کو، ان کو تاکید ہے کہ فوڈ سسٹم کی جو پچھلے سال سے کہہ رہے تھے کہ فوڈ کٹھی کر لو، ابھی بھی تاکید ہے کہ اپنے پلانز کریں، فوڈ سسٹم بنائیں، اینولی 6 منتھ کی اس ساری تیاری کو کریں، یہ وقت قریب ہے، آپ کو آگے وقت نہیں دینا۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ اسامہ صاحب، ہمیں ہماری آڈینس کو، اس وطن پاکستان کو، اس بابرکت جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر و ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک خدا حافظ۔